अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट काशिफ राजपूत और आप देख रहे हैं गुजरांवाला न्यूज। दोस्तों, वजीराबाद का हल्का पीपी 35 जो है शुरू से ही लोगों की तवज्जो का मरकज रहा और यहाँ पे बड़े सारे उम्मीदवार थे, स्पेशली जो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे उनकी एक लंबी लाइन लगी हुई थी और बड़े ही कदावर शख्सियात यहाँ पे मौजूद थी। तो आखिरकार क़यादत ने एक पढ़ी लिखी फैमिली और एजुकेशन से जिनका ऐसे समझें तालीमी शोबा से जिनका ताल्लुक है उनको चुना, उन पर एतमाद का इजहार किया। और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी वकार अहमद चीमा। उनसे पूछते हैं, वकार अहमद चीमा साहब, आपको पहले तो मुबारकबाद कि पार्टी ने आपको टिकट दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? पार्टी ने आप एतमाद का इजहार किया। थैंक यू काशिफ, मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ और पार्टी का भी मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया है और मुझे टिकट अता की है। अच्छा जी, मतलब आप हल्के पे अब निकल रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, तो लोगों के क्या तासुरात हैं? लोग जो आज लोगों से आप मिल रहे हैं वो आपसे खुशी का इजहार कर रहे हैं मिलते हो, और क्या कह रहे हैं कि इस हल्के में जो आपको दोबारा से कामयाबी मिलेगी PMLN को अगर आपको टिकट मिला तो? काशिफ, मैं कैंपेन शुरू कर दी है। पहले कार्नर मीटिंग्स थी, अब अपने MNA साहब के साथ जलसे और बड़ी कार्नर मीटिंग्स कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेरी खुशकिस्मती है वज़ीराबाद, गखड़, सोदरा मेन टाउन है और देहात में बहुत लोग खुश हैं। नया बंदा हूँ, काम करने वाला हूँ, काम करूँगा, बहुत खुश हो रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे उनकी तौक़ात पे पूरा उतरने की तौफ़ीक अता फरमाए और उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अच्छा चीमा साहब, हमें थोड़ा सा अपना, एक तो लोगों के अंदर बड़ा सवाल था, लोगों का इसमें जुस्तजू भी थी, वो आपको जानना चाहते थे कि आप कितनी देर से PMLN से वाबस्ता हैं, आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, थोड़ा सा बताइएगा आपके हल्के के लोगों के लिए। काशिफ, हमारा ख़ानदान शुरू से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है। मेरे वालिद साहब चौधरी नसरुल्लाह मरहूम मेंबर ज़िला कौंसिल भी थे और तकरीबन 95 से 15-16 साल मुस्लिम लीग नून के तहसील वज़ीराबाद जो कि अब डिस्ट्रिक्ट बन चुका है उसके मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट रहे हैं। अच्छा सर, ये तो और हर इलेक्शन में बड़ा फाल किरदार अदा करते थे। चीमा साहब, ये तो फिर बड़ा एक बहुत लंबा अरसा आप बता रहे हैं कि 16 साल वज़ीराबाद तहसील के वो रिकॉर्ड भी है भाई। तो सर फिर तो ये प्रोपोगंडा तो आपके खिलाफ हमें झूठा ही चल रहा था कि जी आप। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है। मेरे बड़े भाई का बेटा वकार अहमद चीमा PP 36 का जनरल सेक्रेटरी है। PP 36 का जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून है। और आपको जैसे पता है डिस्ट्रिक्ट बन गया वज़ीराबाद, इसकी 2 तहसीलें बन गई हैं, तहसील अलीपुर चट्ठा और तहसील वज़ीराबाद। मैं तहसील वज़ीराबाद का रहायशी हूँ, हमारा गाँव तहसील वज़ीराबाद में है, ये सीट तहसील वज़ीराबाद की है। पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया है, उन्होंने दी है और शुक्र अल्लाह का। और मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि मुझे आवाम, अपने हल्के की आवाम की तौक़ात पे पूरा उतरने की तौफ़ीक अता फरमाए, उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक अता। अच्छा चीमा साहब, अगर आवाम आपको चुनती है, आप पे एतमाद का इजहार करती है, तो वज़ीराबाद अब जो कि ज़िला बन चुका है, तो इसके लिए आप सूबाई असम्बली में आवाज़ उठाएंगे कि यहाँ पे एजुकेशन के कोई अदारे यहाँ पे लाए जाएँ या कोई बड़े जो ऐसे समझ लें प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू किए जाएँ? क्योंकि जो एक नुमाइंदा होता है सर, अपने हल्के की आवाज़ होता है, वो जाके कहता है कि मेरे हल्के के अवाम को ये चीज़ चाहिए, ये बड़ा मनसूबा चाहिए, तो आप आवाज़ उठाएँगे असम्बली में जाके? काशिफ, आपने तो बिल्कुल महदूद कर दिया। सिर्फ एजुकेशन जो नुमाइंदा होता है पूरे हल्के का नुमाइंदा होता है और असम्बली में मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातें होती हैं मुख्तलिफ औक़ात में। इंशाअल्लाह तालीम के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी और प्रोजेक्ट्स जो होंगे, मेरे जो मेन सिटीज़ हैं, टाउन हैं 3, गखड़, वज़ीराबाद और सोदरा, उनकी सफाई सुथराई के लिए, उनके बेहतरी के लिए जो भी डेवलपमेंट होंगे। मेन इशू हमारा आजकल बना हुआ है ये वज़ीराबाद के पुल का, जी जो पहले ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने
ہی یہ تحفہ دیا ہمارے شہر. تو سر یہاں پہ پھر اور بائی پاس کا جو بات چل رہی تھی اس سے اور میں انشاءاللہ اللہ نے مجھے کامیاب کیا تو میں اپنی قیادت سے ریکویسٹ کر کے محنت کر کے بھی اس شہر کے لیے یہ جو ٹریفک بلاک ہے اس کا حل ان سے نکلواؤں گا, ان سے ریکویسٹ کروں گا. اور میاں صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں شہروں کو, اپنے پاکستان کے ہر شہر کو, ہر حلقے کو ترقی دینے کے لیے. آپ کو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ڈیولپمنٹ کا ایک ان کا بالکل کبھی ہمارے ملک میں کوئی کنسیپٹ تھا اس کا موٹر وے کا, نکال لیں ان کا ٹائم تھوڑا سا 30 سال میں ان کو 10-12 سال ملے ہیں, ان کے موٹر ویز دیکھیں. کسی پارٹی نے اتنی موٹر ویز بنائی کہ کسی نے بنائی نہیں. کوئی چھوٹا موٹا ٹوٹا بنایا تو وہ بھی خراب ہی بنایا ہے. میاں صاحب نے جال بچھا دی ہے. آپ سوچیں کہ اگر یہ موٹر وے نہ ہوتا, سیالکوٹ والا, لاہور والا, ملتان والا اور بہت زیادہ پورے پاکستان میں حالات کیا ہوتا ٹریفک کے. میاں صاحب کی مہربانی ہے. اور الحمدللہ جو سفر رک گیا تھا میاں صاحب کے جانے کے بعد, بڑا دکھ ہے اس کا. انشاءاللہ میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ بھاری کسی سے کامیاب کرے. میاں صاحب کو 2/3 میجارٹی ملے, انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ملے گی. اور وہ انشاءاللہ ان کے دل میں درد ہے, عوام کے لیے درد ہے. اچھا چیمہ صاحب ہمیں بتائیے کہ آپ نے بات کی کہ یہ ٹریفک کے مسائل ہیں. ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو وزیر آباد کے شہریوں کو, کیونکہ اب یہ ضلع بن چکا ہے, یہاں پہ انڈسٹری بھی کافی ساری ہیں, اور ساتھ کے دیہاتوں سے, گکھڑ کی سائڈ سے, مین جی ٹی روڈ سے, پچھلے روڈ سے, وزیر آباد والا جو سمنے وال کو روڈ جا رہا ہے, وہاں پہ بڑے سارے لوگ جو ہیں روزگار کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. تو ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم نہیں ہے. پہلے سٹی ٹور تھی پرائیویٹ کمپنی کا, وہ بند ہو چکی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے حلقہ کے ایم این اے کے ساتھ مل کے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اس کے لیے کوئی بڑا پروجیکٹ وزیر آباد, ضلع وزیر آباد کے لیے کوئی انشاءاللہ ہمارے ایم این اے صاحب ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب, ان سے پہلے ہمارے بزرگوار محترم جناب جسٹس افتخار احمد چیمہ صاحب ایم این اے تھے. دنیا جانتی ہے کہ بہت دیانتدار اور کام کرنے والے ہیں. ان کے ساتھ مل کے ان سے جو فیڈرل گورنمنٹ سے جو بھی ہو سکا امداد ہو سکی, منصوبہ لے سکے, ہم لیں گے. جو پنجاب سے ہوا وہ لیں گے. اور انشاءاللہ میں اور ڈاکٹر صاحب مل کے اس پوری کانسٹیچوئنسی, میری کانسٹیچوئنسی جو ہے, ان کی تو ایم این اے ہے بالکل ایسے, تو انشاءاللہ وہ کوشش کی جائے گی اور عوام کو پتہ چلے گا کہ کام ہوا ہے. اچھا چیمہ صاحب, آپ کے ساتھ جو کینڈیڈیٹ تھے, امیدواران تھے جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, کوشش بھی کی, حلقے میں کیمپین بھی کی, تو انہوں نے آپ کی حمایت کا اعلان کر دیا. بڑے بڑے نام ہیں, باگڑی صاحب ہیں, تلے چیمہ صاحب ہیں, اور پھر محسن سرگوندل صاحب ہیں. فیصلے میں انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا. تو آپ اگر جیت جاتے ہیں تو کیا آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ ان کے جو علاقوں کے مسائل ہیں, جو ان پہ بھی فوکس کریں گے, ان کوشش کریں گے؟ کاشف, ان کے علاقے میرے بھی علاقے ہیں. ہاں جی, اگر ہم نے قیادت ٹکٹ تو ایک کو ملنا تھا, سب نے اپلائی کیا تھا. پہلے بھی ہمارا یہ اعلان تھا کہ جس کو ملی ہم ان کے ساتھ ہوں گے. سارے ہی کوشش کرتے ہیں, صحیح, سب کوشش کرتے ہیں. پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ بہت بڑا دل ہے ان کا. مجھے بھی نہ ملتی, میں نے ساتھی جیسے باجی طلعت صاحبہ کو, مسز شوکت محمود صاحبہ کو ملی تھی ٹکٹ, سب چلے تھے. اب بھی الحمدللہ باگڑی صاحب, امتیاز اظہر باگڑی صاحب, محسن سرگوندل صاحب, بریگیڈیئر بابر صاحب, بابر علاء الدین صاحب, اور انصر سندھو ہے, باقی انصر سندھو صاحب, سب نے اعلان کیا ہے. فارملی آج اعلان کر رہے ہیں سندھو صاحب, ویسے انہوں نے 2-3 دن پہلے بھی کر دیا تھا. فارملی آج وہ پورا فنکشن کر کے میں اور ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب ایم این اے صاحب, ان کی قیادت میں ہم جا رہے ہیں. وہ انشاءاللہ اعلان کر رہے ہیں, اور میرے ساتھ دست و بازو ہوں گے. جو آپ نے کہا کہ ان کے علاقے میں, ان کے علاقے میرے علاقے, صرف علاقے میں نہیں. بڑی بات کر رہے ہیں آپ, یہ کینڈیڈیٹ بڑا دل کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ, یہ بڑی بات کر رہے ہیں. ان کے علاقے میرے علاقے ہیں, ان کے علاقے میں ان کے ساتھ مل کے, ان کے علاقے میں نہیں, ان سب سے مل کے پوری کانسٹیچوئنسی میں ہم کام کریں گے مل کے.
چلیں یہ دیکھیں گے ہم اب چیمہ صاحب اس کو وائنڈ اپ دیکھ کرتے رہے ہیں ہیں. بھائی، اینڈنگ دیکھ نوٹ رہے جو ہے ایک تو سر یہ بتائیے گا حلقے کے لوگوں اگر آپ جیت جاتے ہیں تو انشاءاللہ. لوگ جو ہیں آپ ڈیرا کھلا رہے گا ادھر حلقے میں آیا کریں گے اور یہ سارے معاملے کیونکہ موسٹلی یہ بھی دیکھا جاتا ہے جب کینڈیڈیٹ جیت جاتے ہیں تو وہ حلقوں میں بڑی بڑی دیر چکر نہیں لگاتے. تو یہ آپ کے سامنے اور کیمرے کے سامنے میرے کزن ادھر رہ رہے ہیں, میں ادھر ڈیرا بھی رکھوں گا, دروازے کھلے رہیں گے حلقے کے دروازے کھلے رہیں گے. اجلاس کے یا کوئی مصروفی ہو تو بندہ جاتا ہے, باقی میں ادھر ہوں گا. ہر امیر غریب کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں. ٹھیک ہوگا, بڑی اچھی بات ہے. چلیں یہ اپنا بڑا اچھا کہ آپ نے بتایا. آخر میں چیمہ صاحب اپنی مادری زبان چ گل کر لی تھوڑی جی اپنے حلقے دے جڑے ووٹران نے بزرگ نے خواتین نے کی پیغام دیو گے انہوں نے 8 فروری دے حوالے نال؟ یہ پیغام دوں گا کہ مسلم لیگ نون کوٹی جس کا نشان ہے شیر پہ مہر لگائیں. الحمدللہ یہ جو ہمارا ایریا ہے نا, ہمارا ٹاؤن وزیر آباد, گکھڑ, چودرا اور سب دیہاتی علاقہ شیر کے ہیں اور انشاءاللہ شیر کو بہت زیادہ ووٹ دیں گے. اور میں یہ پیغام دوں گا شیر کو جتائیں, میاں نواز شریف کو جتائیں. عوام کے مسائل کا حل مسلم لیگ نون اور ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ریٹ بھی کم ہوں گے, بجلی کے, گیس کے, مہنگائی بھی کم ہوگی, بجلی بھی آئے گی پوری, گیس بھی آئے گی. میاں صاحب کی ٹیم ایک بڑی منجھی ہوئی ٹرین ٹیم ہے. اور دوسرا یہ پیغام ہے کہ ہمارے قائد 5 فروری کو گوجرانوالہ تشریف لا رہے ہیں. ہم سب نے بھرپور شرکت کرنی ہے اور ہم نے ہمارے کانسٹیٹوئنسی اور ہماری انیہ کی کانسٹیٹوئنسی سے ہم مل کے ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں بھرپور شرکت کریں گے. اور آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ نمائندگی ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں ہوگی. بہت بڑا چیلنج کر رہے ہیں. چلیں یہ بھی دیکھنے ہیں, ابھی کچھ ہی دن باقی ہیں. جی دوستو, جی ویورز, اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے سنا آپ کے امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے, آپ نے ان کا منشور سنا, ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کو جانا, اور انہوں نے چیلنج یہ کر رہے ہیں کہ جیتنے کے بعد اگر آپ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے دروازے جو ہیں حلقے کے لوگوں کے لیے, امیر غریب کے لیے کھلے رہیں گے اور ہر بندے کا مسئلہ سنا جائے گا, ہر بندے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی. اور ان کا جو ڈیرا ہے, ان کا جو آفس ہے, وہ ہمیشہ اسی طرح سے رہے گا جس طرح سے ابھی الیکشن سے پہلے ہے. یہی ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں, یہی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ یہی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جیتنے کے بعد جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ حلقہ سے چلے جاتے ہیں اور پھر کئی سال چکر نہیں لگاتے. تو اس کا ہم چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں گے اور چیمہ صاحب سے پوچھیں گے بھی اگر ان کو کامیابی ملتی ہے کہ کیا یہ اپنے وعدے پہ پورا اتر رہے ہیں. فردر پر سے دیکھتے رہیے گوجرانوالہ نیوز پاکستان زندہ باد. گوجرانوالہ نیوز, گوجرانوالہ کا سب سے پہلا اور بڑا ڈیجیٹل نیوز نیٹ ورک.